تو سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ آپ مسلمان ہیں، الحمدللہ، کبھی آپ نے کوشش کی اسلام سیکھنے کی؟ گھر میں آپ کو اسلام مل گیا ان اولیاء کرام کے صدقے، کبھی جاننا چاہا کہ اسلام ہے کیا؟ اسی لیے میں کہتا ہوں علماء کرام کی موجودگی میں، اور یہ علماء آپ کو نصیحت بھی کرتے ہیں، آپ کی اصلاح بھی کرتے ہیں، مگر کبھی آپ سنتے ہیں کبھی نہیں۔ یہ اتنا بھاری مجمع موجود ہے، لیکن اس میں 75% ایسے لوگ ہوں گے جن کی نماز درست نہیں ہو رہی۔ ایک تو آپ 5 وقت پڑھ نہیں رہے، یہ مجمع صرف جمعہ میں جاتا ہوگا، اکثر ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹے کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا تھا، ہفتے میں 7 دن ہر گھنٹے عبادت کرو، اور آپ 7 دن میں 1 گھنٹہ کر رہے ہیں، اور 1 گھنٹہ بھی آپ جس نماز کو پڑھنے گئے ہیں وہ نماز صحیح نہیں ہو رہی ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دل دیکھ رہا ہے، آپ کے لباس کو نہیں دیکھ رہا ہے، آپ کے پاؤں کی انگلیوں کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ اصلاح اس لیے ضروری ہے کہ آپ پہلی فرصت میں اپنے محلے کی مسجد کے امام سے یا کسی عالم دین کے پاس جا کر اپنے کو دکھائیے نماز پڑھ کے کہ ذرا دیکھ لیجئے میں اس طرح نماز پڑھتا ہوں، سجدے میں ہماری انگلی صحیح ہے کہ نہیں۔ وہ آپ کو بتا دیں گے، آپ کو خود احساس ہوگا کہ واقعی اب تک اس زندگی میں جتنی نماز آپ نے پڑھی وہ تو ہوئی ہی نہیں۔ اس فریب میں مت رہنا کہ خدا دل دیکھ رہا، خدا تمہارے دل سے پہلے اپنے محبوب کی زبان کو دیکھ رہا ہے۔ ایک صحابی رسول وہ بھی تھے جو بارگاہ رسول میں آئے نماز پڑھ کر، حضور نے کیا فرمایا؟ ارجع وصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ نماز پڑھ کے آئے تھے، حضور فرمانے تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر گئے وہ پڑھ کے آئے، پھر سرکار نے یہی کہا ارجع وصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پڑھو کیونکہ تم نے نہیں پڑھی۔ پھر گئے وہ پڑھ کے تیسری مرتبہ آئے، تیسری مرتبہ بھی سرکار نے یہ فرمایا۔ پھر لوٹے وہ، سرکار پھر فرما رہے ہیں۔ تو وہ صحابی کیا کہ سمجھ گئے کہ لگتا میری نماز میں کچھ خرابی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں تو نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، خدا دل دیکھتا۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ علمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے نماز سکھا دیجیے۔ کبھی تم نے اپنے امام سے کہا؟ کبھی تم نے کسی عالم دین سے کہا؟ وہ صحابی جن کے مرتبے تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، وہ فرماتے مجھے سکھا دیجیے۔ تب رسول نے بتایا کہ نماز اطمینان سے پڑھی جاتی ہے، رکوع کرو تو ایسے نہیں کہ کیا پھر کھڑے ہو گئے پھر سجدہ۔ کچھ لوگ سجدہ کرتے ہیں، سجدے میں گئے پھر ٹھیک سے بیٹھے نہیں کہ دوبارہ دوسرا سجدہ۔ یہ نماز کمپلیٹ نہیں ہے۔ رسول حکم دیتے ہیں کہ دوبارہ پڑھ۔ سجدے میں کتنی انگلی زمین پر لگی رہنی چاہیے آپ کو نہیں معلوم۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا دونوں پاؤں اٹھا رہتا ان کی نماز ہوتی ہی نہیں، یہ صرف اٹھک بیٹھک کر کے چلے گئے، ہفتے میں 1 نماز وہ بھی نہیں۔ کیسے مسلمان؟ اور آج ہم پریشان حال ہیں، ہم مصیبت زدہ ہیں۔ کیوں ہیں؟ یہ نماز تھی جو ہماری مصیبتوں کو دور کر سکتی تھی۔ رات بھر جلسہ سن کر سو جانا، اس سے نہ نبی خوش، نہ حسین خوش، نہ غریب نواز خوش۔ اصلاح کر لو اپنی نمازوں کی۔ اولین پرشش نماز بواد، قیامت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا مسلمانوں۔ وہ نماز جو تم نے صحیح پڑھی نہیں، تمہارے کھاتے میں فرشتے کیا لکھیں گے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ کتنی انگلیاں رہنی چاہیے سجدے کی حالت میں۔ کچھ لوگ اپنی پینٹ کو فولڈ کر کے، موڑ کے اوپر سے یا نیچے سے پیجامے اور پینٹ کو فولڈ کر لیتے ہیں۔ ایسے بڑے نوجوان دکھتے ہیں جو اسکول کالج یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں یا جن کی ڈریس پینٹ شرٹ ہے، یہ منع نہیں ہے، پہنو، لمبی سلا لی ہے تم نے،
تو اب موڑنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. اور تمہیں معلوم نہیں کہ جب تک موڑا نہیں تھا نماز ہو رہی تھی. وہ موڑنے کے بعد رسول کا حکم کہ نماز دوبارہ پڑھو. نوجوانوں تمہیں یہ مسئلہ نہیں معلوم. اسی لیے ضروری ہے کہ علماء کی طرف جاؤ. میرے رسول نے کیا فرمایا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان